اللہ 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 وہ ان کے لیے صحیح ہے، ہمارے لیے تو کیا ہوگا؟ ایک یوں کہنا چاہیے کہ اس کی اصل آواز ہونا چاہیے، اس کی اصل آواز نہیں۔ مثلا ایک ویڈیو بنا لی، اب اس کے بعد وہ دعا کر رہے ہیں، تو وہ دعا جو ہے وہ تو اس وقت ہو گئی، جو ویڈیو پہ دعا آ رہی وہ تو اس کی ریکارڈنگ ہے، جو اس کی اصل آواز نہیں۔ اس سے بہتر تو آپ کی دعا ہے کہ آپ دعا فرمایا، ٹھیک۔ اب ایک قول ہے کہ براہ راست اگر کوئی دعا آ رہی ہو، چلیے کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ سارا پروگرام ریکارڈ کرنے کے بعد پھر نشر کیا جاتا، وہ دعا تو اس وقت کی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب جو دعا کر رہا ہے وہ مکلف نہیں، اس لیے وہ اگر ریکارڈنگ والی تلاوت اگر آپ سنیں تو اس میں اگر سجدہ تلاوت آئے، اس پہ سجدہ تلاوت نہیں۔ اور یہ بتا دوں، شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے یہ بات، امریکہ میں میرے کہنے سے بڑا اختلاف ہوا، بڑے بڑے مفتیان کرام میرے پیچھے لگ گئے، یہ کیا فتویٰ دے دیا آپ؟ یہ جو ریکارڈنگ والی تلاوت ہے، اس کے تلاوت کے سننے پر بھی ثواب نہیں۔ یہ بھی سن لیں آپ، لوگ بہت کہتے ہیں ہم جاتے وقت ایک پارا بجا دیتے ہیں، آتے وقت ایک پارا بجا دیتے ہیں، 2 پارے ہو گئے، پڑھنے کی زحمت نہیں، آسانی ہو گئی نا، پڑھنے کی بھی زحمت نہیں۔ اب سنیے، جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو مطمئن ہوئے لوگ، میں نے کہا آپ اگر قرآن خوانی کرانا چاہتے ہیں اور آپ نے 30 ٹیپ ریکارڈ لگا دیے گھر میں اور ایک ایک پارا سب میں لگا دیے، ایک ایک کیسٹ، ٹھیک ہے صاحب، پورے 30 پارے کی تلاوت ہو گئی، اب اپنی اماں کو سالے ثواب کر دیں، 30 پاروں کا کریں گے۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ ہاں بات تو یہ بالکل صحیح، تو میں نے کہا قرآن خوانی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 30 پارے بجا دیں آپ، 30 ٹیپ ریکارڈ رکھ کر، یا 15 رکھ کے ایک ایک پارا اس میں لگا دیجیے آپ، تو کیا قرآن خوانی ہو جائے؟ آدمی آسانی تلاش کرتا ہے، اور ہم جیسا آدمی کا کہتے ہیں مولانا جو ہے وہ سخت دین لے کر کے آئے وغیرہ وغیرہ، اس لیے باہر والوں نے کیا حل نکالا آپ کو تعجب ہوگا۔ دبئی، عرب امارات اور سعودی عرب میں بھی، یہاں ہمارے یہاں میمنوں میں بڑی آسانی، ایک ٹائم مقرر ہے کہ 8:30 سے 9:30 بجے قرآن خوانی ہو، ٹھیک ہے صاحب، 10 منٹ پہلے جتنا جس نے پڑھا آیت پر ختم کر کے پارے لے لیے جاتے ہیں، جتنا بھی قرآن مجید پڑھا اس کا ایصال ثواب کر دیا جاتا، کسی نے آدھا پڑھا، کسی نے پاؤ پڑھا، کسی نے پونا پڑھا، ٹھیک، جتنا بھی پڑھا بس ہو گیا اتنا ثواب، ٹھیک۔ اچھا، اب دوسروں کا سنیے، آپ کو سن کے تعجب ہوگا، ایسے مجمع بیٹھا ہوا گول قرآن خوانی کا، ادھر اس نے پارا دیا، دوسرے کو پارا دیا، تیسرے کو پارا دیا، سارے دینے کے بعد میں چکر لگا کر اب وصول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنی آیتیں پڑے گی؟ 2 4 آیتیں، یعنی تقسیم کرنے کے بعد جہاں نمبر پورا ہوا پھر وہاں سے 1 سے شروع کر کے سارے پارے وصول کر دیے، تو کسی نے 4 آیتیں پڑھی ہوں، کسی نے 5 آیتیں پڑھی ہوں، بس جی چلیے قرآن خوانی ہو گئی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ اب موجودہ زمانے میں تو وہابیوں نے یہ بھی فتویٰ نکالا کہ مرنے کے بعد قرآن خوانی جائز نہیں، اس کی بھی چھٹی کر دی، قرآن خوانی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے بھائی، تو آپ کہتے ہیں نا جو دعا وہ کی جاتی ہے، تو بس جس محفل میں وہ کرتے ہیں ان کی دعا ہو رہی ہے، ٹھیک۔ ہمارے یہاں تو پہلے ریکارڈ کر کے سنایا جاتا، آپ اچھا پھر ان کو دیکھیں گے آپ تو تعجب کریں گے۔ آپ اسٹوڈیو میں آپ بیٹھ جائیے، یہ جو بڑے بڑے دنیا دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر مولوی دعا کریں، اور جیسے ایکٹنگ ہوتی ہے نا، رو رہے ہوں گے، گر کر اللہ اکبر، رحم فرما، کرم فرما، گر کر، اس کے بعد آپ دیکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک، نہ کمبختوں کے آنکھوں میں آنسو ہے، نہ چہرے پہ کوئی تغیر ہے، یہ ایک ڈرامائی حساب کتاب ہے۔ پھر وہی دعا ختم کر کے لوگوں سے پوچھتے پرفارمنس کیسی رہی؟ صحیح رہی؟ کارکردگی کیسی رہی؟ نہیں صحیح۔ اب یہ دعا ہے جو دل سے کر رہے ہیں، کیا ہے؟ اور فرمائیے اب آپ، تو یہ ایک تماشا ہے، یہ ٹی وی والوں کا بھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پھیلانا ان کا مراد؟ مثلا میں یہ ARY یہ والے، یہ میرے جاننے والے، ان کے ابا میرے جاننے والے تھے، یعقوب گاندھی ان کا نام تھا، خون مسجد کے ہمارے نمازی، یہ سب بچے تھے، عبدالرؤف اور اقبال وغیرہ وغیرہ، ان کو میں جانتا ہوں۔ یہ جب یہاں یہ آنے لگا نا ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار، تو میں ان کے گھر گیا، یہ جناح صاحب کے مزار کے قریب ان کا گھر ہے، میں نے ان کو سمجھایا آپ اگر دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو ہٹائیے تو بے دین ہے، اپنا دین پھیلا رہے ہیں، اب دیندار لوگوں کو لائیں۔
مجھ سے انہوں نے نام مانگے کہ بتائیے صاحب ان کے کیسے ہم کافی ہم ردیف کوئی ہیں. میں نے نام بھی دیا ہوں. میں نے کہی بلائی. میں نے یوسٹن میں ایک لبنانی ہے اس کا نام دیا. میں نے کہا اس کو بلائیے آپ ذاکر نائک کی جگہ. آپ دیکھیں عربی اس کی مادری زبان ہے, انگریزی مادری زبان ہے. آپ اس کو بلا کر کے کریں. ٹھہرام ہوٹل میں اس کو پروگرام کرائیے 15 دن رکھ کر کے ریکارڈ کرائیے. اور ہمیں نام دی ان کو. کہنے آپ کیوں نہیں آتے, آپ بھی آئیں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے آپ کہ میں آپ کے ٹی وی پر آؤں. اول تو میں جاتا ہی نہیں کہیں, اور اپنے ٹیلی فون پہ کہتا ہوں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو آپ ٹیلی فون پہ میں موجود ہوں گا, آپ مجھ سے اپنا نقطہ نظر معلوم کر لیں, میں دستیاب رہوں گا اور میں ٹیلی فون پہ دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا میں پردے پر تقریر کر رہا ہوں, خواتین کو پردہ ضروری ہے, نقاب ڈال کر ہی نکلیں, پردہ بہت ضروری ہے, سب آپ کہیں. ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک لینے کے بعد ایک عورت آئی, شوں کر کے اس نے بال پھیلائے, پتا چلا کہ شیمپو کا ایڈورٹائز چل رہا. تو کیا بنا میری تقریر کا؟ آئی کوئی تقریر میں کیا ہے؟ تو آپ کا مقصد دین ہے, آپ کا مطلب اسلام, آپ کا مطلب تو پیسہ بٹورنا ہے بھائی. یہ تو دینداروں کو لا کر کے آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں, خوب ایڈورٹائز چلاتے ہیں, پیسہ لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کتنے کتنے بےہود اشتہارات آپ دیکھ لیں. کیا ان کا اور دینی پروگرام چل رہا. حیرت کی بات تو یہ, مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے علماء اور مفتی ہیں, پروگرام چلانے والی خاتون بے پردہ ان سے سوالات کر رہی, مولانا بھی جواب دے رہے ہیں. تو یہ ان کا مطلب خود دینداری نہیں ہے بھائی. تو اس لیے ان سب چیزوں سے پرہیز کیا جائے. بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی